وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بکتے ہیں تو یہ جو 5 MNs آپ نے خریدے تھے یہ کیسے خریدے تھے اور اس کی دلیل سنیں. اس دن وہ پروفیسر صاحب جناب اسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے تو بات ہی کی ہے، اگر خریدے تھے تو دکھائیں وہ ہیں کہاں پہ. یعنی عجیب منطق ہے، آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کا ارینجمنٹ بھی ہو گیا، خرید بھی لیے، اور یہ الزام آپ دوسروں پر لگایا کرتے تھے. یہ ایک آڈیو میں آپ کو سناتا ہوں جس میں ان کی اپنی تقریر ہے عمران خان صاحب کا فون ٹیپنگ اور اس آڈیو لیکس کے بارے میں کیا کہنا تھا آج سے چند مہینے پہلے، کہ یہ کس طریقے سے فون ٹیپنگ کو، آڈیو ریکارڈنگز کو باقاعدہ ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے اور اس کا ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ سیکیورٹی سے لنکڈ ہے. اب یہ جب سوٹ کرتا تھا تو اس کے دفاع میں کلمات ادا کیے جاتے تھے. آج جب یہ سوٹ نہیں کرتا اور آج جب آپ کا گھنونا اور سازشی چہرہ عوام کے سامنے کھل کے آ گیا ہے تو آج آپ آڈیو لیکس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. تو آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی جن سے یہ خطرہ پیدا ہوتا کہ آپ کی سیاست کو نقصان تو ہوا ہی ہوا، مگر اچھا ہوا کہ آپ کا چہرہ کھل کے عوام کے سامنے آ گیا اور آپ پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے. اور یہ آج تک مجھے آپ بتائیں، جو مرضی کے منٹس لکھنے کی بات ہے کہ مرضی کے منٹس لکھ دو، اور یہ جو سائفر ہوتا ہے یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہوتا، یہ کسی بھی ڈپلومیٹ کی اپنی اوپینین ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس نے ایک کسی اور ملک کے کسی بھی سرکاری عہدیدار سے ملاقات کے دوران کیا تاثر لیا، اور وہ جو بھی تاثر تھا انہوں نے کہا کہ اس منٹس کو بھی چینج کرو اور اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے، اس پہ بیانیہ بنانا ہے. تو یہ باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر آپ کو اتنا ہی ڈر تھا کہ یہ کل کو لیک ہو گئی تو پوری قوم کے سامنے سچ کھل کے آ جائے گا، اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ سچ کھل کے قوم کے سامنے آئے، تو یہ اس کی دوغلی پالیسی ہے، یہ منافقت کی سیاست ہے کہ چند ماہ پہلے آپ فون ٹیپنگ کو بھی ڈیفینڈ کریں، آپ آڈیو لیکس کو بھی ڈیفینڈ کریں، اور آج جب آپ کی سیاست کو نقصان پہنچا ہے اور آپ کا جھوٹ قوم کے سامنے کھل کے آ گیا ہے تو اب آپ کبھی کورٹ کا رخ کر رہے ہیں، کبھی اس کو غلط کہہ رہے ہیں، کبھی اس کی مذمت کر رہے ہیں. اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی کل ہی ایک انویسٹیگیٹو سٹوری آئی ہے عمر چیمہ صاحب کی، منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. عارف نقوی نے جو رقوم بھجوائی تھی اس سٹوری میں یہ لکھا ہے کہ وہ رقوم کراچی کے ایک بزنس مین طارق شفیع صاحب کے اکاؤنٹ میں گئی، وہاں سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں گئی، اور یہ جتنی رقوم باہر سے آئی ہیں اس کا نہ تو منی ٹریل اویلیبل ہے، نہ یہ درج ہے کہ یہ پیسہ کس مقصد کے لیے آیا تھا اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. تو یہ انصاف ٹرسٹ جو تھا وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ انصاف ٹرسٹ والے کہتے ہیں جی ہمارا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. انصاف ٹرسٹ جن کمپنیوں کو پیمنٹ کر رہا ہے، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کی کیمپین چلائی ہے. عارف نقوی ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے، وہ یو کے میں پابند سلاسل ہیں، امریکہ میں وہ اشتہاری ہے. وہ آپ کو کس بات کے پیسے بھجوا رہا تھا؟ تھرو ووٹن کرکٹ کلب. اور بہت سارے آپ کے اکاؤنٹ کے سگنیٹریز ہیں جن کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے جو پیسہ آیا یہ کس مقصد کے لیے آیا تھا اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. کیا عارف نقوی کا بھیجا ہوا پیسہ ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا تھا؟ کیا وہ پیسہ پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو آیا، یا وہ لانڈر ہو کے آیا، یا لیئرنگ کر کے آیا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. تو جو مقدمے درج کیے گئے ہیں اس میں تحقیقات میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے، مزید شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں، اور پچھلے 4-5 دن سے میں دیکھ رہا ہوں ایک اور کیمپین چلی ہے کہ ان کا ایک سابقہ وزیر جس کا تعلق سوات سے ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر
सिक्योरिटी एजेंसीज को और फौज को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफे का। 2018 में जो पाकिस्तान हम छोड़ के गए थे, अल्लाह ताला के फजल से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, उसमें तो दहशत गर्दी नहीं थी। वो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हो, वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, वो दीगर ऑपरेशन हो जिसमें पाक फौज के जवानों ने, अफसरान ने कुर्बानियां दी हैं, अपने जान के नजराने पेश किए हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज ने, पुलिस ने, सिविलियंस ने कुर्बानियां दी हैं, तो हालात तो बेहतर करके गए थे। आज जब हालात बदतर हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में, इसका जिम्मेदार कौन है और ये क्यों आज पूरे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में क्राइम रेट ऊपर चला गया है? जराइम में आए दिन इजाफा हो रहा है क्योंकि आपके खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में मिस गवर्नेंस है, क्योंकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है, वहां पे ना अहली है, ना लायकी है, करप्शन है। तो ये दोष अगर देना है तो अपने आप को दें। पंजाब में वजीर आला शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खड़ा किया, पुलिस के फर्ज शनास और प्रोफेशनल अफसरान को उसमें लेके आए और वो आज अपने पेशा वराना उमूर सर अंजाम दे रहा है। और पंजाब में हालात बहुत बेहतर है इसी वजह से। फौज ने ऑपरेशन किया, हालात को बेहतर किया, अमन अमान कायम किया और अपना काम पूरा कर दिया और कुर्बानियां दी। ये सूबाई हुकूमत का काम था कि उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते, ये सूबाई हुकूमत का काम था। क्या सूबाई हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? पिछले 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में किसकी हुकूमत है? कौन वजीर आला है? किस जमात के वज़रा हैं? ये पहली दफा देखा है कि अपनी ही हुकूमत हो और एक साबका वजीर बैठकर इदारों को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा हो कि जी देखें। अता तारा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, दूसरी कर रहे हैं से लेके आ रहे थे, आज वहां 20% इंडस्ट्री बंद हो गई है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आज हम अपने आप से सवाल पूछें कि ये क्या वजह थी। और 2 वजूहत थी। जो बैरूनी साजिश थी उनकी तो बड़ी सिंपल थी कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा हुक्मरान हो जिसको वो पुतला हो, जो हुक्म करे वो कर दे। अगर वो कहे जी हमारी जंग में शामिल हो जाओ तो हम 80,000 अपने लोग भी कुर्बान कर दें उनके लिए। वो कहे जी रूस से तुमने सस्ता तेल नहीं लेना, तो हम कहे जी हाँ जी जो आप कहते हैं हम तेल नहीं लेते। हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे तेल ले रहा है रूस से, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है क्योंकि हम गुलाम हैं यहाँ। और वो क्यों गुलाम है? इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। ये इजाज़त नहीं है क्योंकि हम गुलाम हैं यहाँ। और वो क्यों गुलाम है? इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। ये एक चीज़ याद रखना, अगर आज मेरे भी पैसे मुल्क से बाहर पड़े होते तो मेरे में जुर्रत ना होती एब्सोल्युटली नॉट कहने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं।